اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر محمد سعد وائس چینل کے ذریعے سے پیش خدمت ہیں۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے اور آج الحمدللہ ہم نے 22ویں روزے کی سحری کی ہے، سوچا کہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ماہ رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہے وہ عشرہ جہنم سے آزادی، نار سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی لاکھوں لاکھ نہیں بلکہ کروڑ ہا کروڑ مسلمانوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزادی اللہ پاک ہمارا مقدر فرما دے۔ سامعین محترم، آج سوچا کہ ہم جس جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اس جہنم کا تعارف سن لیتے ہیں، یہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا جہنم ایک مکان ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہاں عذاب ہی عذاب ہے، اور اس کے عذاب کی کوئی مثال بھی دنیا میں نہیں ہے۔ جس طرح اس کی رحمت کا کچھ حساب نہیں ہے، کچھ شمار نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے عذاب کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ جہنم یہ ساتوں زمین کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی، تحت الثری کے نیچے موجود ہے اور یہ تیار کی جا چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قیامت کے دن تیار ہوگی، بنائی جائے گی، نہیں دوستو، جہنم یہ تیار ہو چکا ہے، جہنم یہ بن چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پیدا ہوگا، اللہ پاک اس کو قیامت کے روز پیدا فرمائے گا، نہیں۔ اس کا تعارف سنتے ہیں کہ جہنم کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ جہنم بہت ہی دشوار گزار گھاٹی ہے جس میں انسان جرائم کے ارتکاب میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم کے 7 درجے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جہنم کا سب سے اوپر والا حصہ جو ہے اس کو جہنم کہتے ہیں، اس کے بعد جو اس کے نیچے ہے وہ سقر ہے، سقر کے نیچے پھر لظا ہے، پھر لظا کے نیچے حطمہ ہے، پھر حطمہ کے نیچے سعیر ہے، پھر سعیر کے نیچے جہیم ہے، اور سب سے نیچے حاویہ ہے۔ ذرا حاویہ کی گہرائی کا تصور تو کرو، جس قدر انسان کی شہوات نفسانی گہری ہوں گی اسی قدر اسے حاویہ کی گہرائی میں ٹھکانہ ملے گا، اور جیسے انسان کی ہر امید ایک دوسری بڑی امید پر ختم ہوتی ہے، اسی طرح حاویہ کی ہر گہرائی دوسری گہرائی پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، آج آپ نے سنا کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں، جہنم کی 7 گھاٹیاں ہیں۔ ان 7 کے نام پھر سے سماعت کیجئے۔ سب سے اوپر جہنم، پھر سقر، پھر لظا، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر جہیم، اور پھر سب سے نیچے حاویہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ہم نے ایک زوردار دھماکہ سنا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر لڑک گیا تھا جو اب جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز تھی۔ پیارے بھائیو، جہنم کے درجات پر تو غور کیجئے۔ بے شک آخرت اپنے طبقات اور خصائص کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ جیسے دنیا میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، امیر بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، غریب بھی ہیں اور انتہائی مفلوق الحال لوگ بھی موجود ہیں، اسی طرح جہنم کے درجات بھی مختلف ہوں گے۔ جو گناہوں کا عادی اور سخت نافرمان ہوگا وہ آگ میں اس ہی اعتبار سے غرق کیا جائے گا۔ معمولی طور پر گناہ کرنے والا ایک محدود حد تک جلے گا، اس کی طرح آگ بھی گناہگار کے گناہوں کے مطابق عذاب دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اِنَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا ہر انسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا ملے گی، مگر جہنم کا سب سے معمولی عذاب بھی دنیا میں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کا معمولی عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، جیسے گرم پانی کھولتا ہے پتیلی میں، اس طرح اس کا بھیجا کھولے گا۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تو جہنم میں ہر ایک کے یہ درجات جو ہیں وہ الگ الگ ہوں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے، 1000 سال کے بعد وہ سرخ ہو گئی، پھر اللہ کے حکم سے 1000 سال تک آگ بھڑکائی گئی جس سے وہ سفید ہو گئی۔ جب مزید 1000 سال آگ بھڑکائی گئی تو وہ بالکل سیاہ ہو گئی اور تاریک ترین ہو گئی۔ یعنی ہم دنیا میں جو آگ جلاتے ہیں وہ آگ روشنی دیتی ہے، اس سے روشنی ہوتی ہے اور ہماری زندگی کے لیے آگ بھی بہت ضروری ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہے وہ ایسی آگ ہے کہ جل تو رہی ہے لیکن اس سے روشنی نہیں۔ جہنم کی آگ میں اندھیرا ہے، الامان والحفیظ۔ جہنم نے رب عظیم سے شکایت کی کہ میرے بعض حصوں کی تپش سے فنا ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے صرف 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک گرمی اور ایک سردی میں۔ گرمیوں میں گرمی کی شدت اس کے گرم سانس سے اور سردی کی شدت اس کی سرد سانس سے ہوتی ہے۔ یعنی جب یہ سانس کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی ہو جاتی ہے، اور جب یہ سانس باہر نکالتی ہے تو دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے۔ اس قدر یہ خطرناک ترین جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس عشرہ جہنم سے آزادی کے طفیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزادی ہمارا مقدر فرمائے۔ جہنمیوں کا پینا کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر دوزخیوں کا پیپ کا ایک ڈول دنیا میں پھینک دیا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق کا دم گھٹ جائے۔ کس قدر بدبو ہے۔ جبریل نے ایک بار حضور سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر جہنم کو دنیا میں سوئی کے ناٹے کے برابر کھول دیا جائے
تو ساری دنیا والے اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اگر دوزخیوں کا پیپ دنیا میں ایک ڈول، جی ہاں ڈول جو کنویں میں پھینکا جاتا ہے اور پانی بھر کے لاتا ہے، وہ اس کی مقدار میں اگر پیپ دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا والوں کا دم اس کی بدبو سے گھٹ جائے۔ جب دوزخی پیاس کی شدت محسوس کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو پیپ دی جائے گی۔ وہ اس قدر پیاسے ہوں گے کہ پھر بھی پیپ پی لیں گے، ایک گھونٹ لیں گے مگر اسے نگل نہیں سکیں گے، اور موت ہر جانب سے ان پر حملہ کرے گی مگر وہ مریں گے نہیں۔ اگر وہ پانی کی تمنا کریں گے تو انہیں تانبے کی رنگت جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو جلا دیتا ہے، یہ بہت برا مشروب ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کر ارشاد فرمائے گا، اے آدم اٹھیے اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیجئے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، اے اللہ کتنوں میں سے کتنے بھیجوں؟ رب فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو بھیج دیجئے۔ الامان والحفیظ، کہ اللہ پاک آدم علیہ السلام کو فرمائے، اے آدم تم لوگوں میں سے جہنمیوں کو الگ کرو۔ پوچھیں گے، اے اللہ کتنوں میں سے کتنے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں بھیج دو۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو وہ نا امید ہو گئے اور ہنسنا چھوڑ دیا، روتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ عمل کرو اور خاطر جمع کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کافر انسانوں اور شیطان کے چیلوں کے علاوہ 2 ایسی مخلوقات بھی ہیں جو اپنی تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یاجوج اور ماجوج۔ صحابہ کرام یہ سنتے ہی خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو اور اطمینان رکھو، بخدا تم قیامت کے دن لوگوں میں ایسے ہوگے جیسے اونٹ کے پہلو میں تل یا جیسے جانور کی ٹانگ پر نقطہ ہوتا ہے۔ اے فانی دنیا کے دھندوں میں مگن اور فریب خور غافل انسان، اس دار فانی میں غور و فکر نہ کرنا بلکہ اس منزل کی طرف فکر میں لگ جانا، اس کے متعلق سوچنا کہ وہ تمام انسانوں کے پڑاؤ کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید والفرقان الحمید پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں یوں ارشاد فرمایا، اور تم میں سے ہر ایک اس پر سے گزرنے والا ہے، تیرے رب کا وعدہ حتمی وعدہ ہے، پھر ہم پرہیزگار کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گرا چھوڑیں گے۔ وہاں پر تیرا اترنا یقینی، تیری نجات مشکوک ہے، لہذا دل کو اس جگہ سے خوف زدہ کر، شاید کہ تو اس سے نجات پائے۔ اور مخلوقات کے حالات کے متعلق سوچ، جب وہ قیامت کی سختیوں کے متعلق اندازے لگا رہے ہوں گے اور وہ اس دکھ اور دہشت میں مبتلا ہوں گے اور نظریں اٹھا کر اپنے نامہ اعمال کی حقیقت کے اظہار کا انتظار کر رہے ہوں گے اور کسی شفاعت کرنے والے کے منتظر ہوں گے کہ اچانک ہولناک اندھیرا مجرموں کو گھیر لے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ ان پر سایہ فگن ہوگی اور اس کی شدت غضب سے وہ مکروہ آوازیں، چیخیں، پکارے سنیں گے۔ اس دم وہ اپنی ہلاکت کا یقین کر لیں گے، لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اس وقت نیک لوگ بھی اپنے برے انجام سے خوف زدہ ہوں گے
اس وقت عذاب کا فرشتہ پکارے گا، اے فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ جو خود کو دنیا میں طول عمل یعنی لمبی امیدوں سے تسلیاں دیا کرتا تھا اور اپنی زندگی کو برے اعمال میں تخت دیا، پس عذاب کے فرشتے لوہے کے گرز لے کر بڑھیں گے اور اس کا بہت ہی بھیانک استقبال کریں گے، یعنی اسے سخت عذاب کے لیے لے جائیں گے، اسے جہنم کے غار میں ڈال دیں گے۔ اب عذاب کا مزہ چکھو، تم تو بڑے بزرگ اور بڑے مہربان بنا کرتے تھے۔ الامان والحفیظ، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کے طفیل جہنم سے بچائے، جہنم کی 7 وادیوں سے بچائے، جہنم، سقر، لظا، حطمہ، سعیر، جہیم، حاویہ، اللہ پاک ہمیں ان سب طبقات سے محفوظ فرما کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ہم اللہ سے اس کے عذاب کی پناہ چاہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نا امید مت ہوئیے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیے۔ آئیے آپ کو ایک بہت ہی پیاری بات بتاتا ہوں، سن کر انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ جہنم کا تو تذکرہ سنا، پھر بھی ہمارے رب کا فرمان ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ غور کریں کہ اللہ نے خود فرمایا میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حاوی ہے۔ آپ نے سنا جہنم کے 7 طبقات ہیں، ہے نا، جہنم کے 7 طبقات کے بارے میں سنا، اور اللہ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ قربان جائیے اللہ پاک کی رحمت کے، ہم اس کے بندے، ہم خوش نصیب ہیں، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کی ذات سے نا امید مت ہوئیے کہ جہنم کا تذکرہ سنا کہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، وہیں میرے اور آپ کے رب نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ جہاں جہنم کے 7 دروازے وہ کم ہیں، میرے رب کی رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے یہ 8 ہیں۔ رب کی رحمت کے دروازے زیادہ، رب کے غضب کے دروازے کم ہے۔ آپ نے سنا جہنم کے نام، جہنم، لظا، حطمہ، حاویہ، جہیم، سقر، سعیر، یہ 7 جہنم ہیں۔ آئیے ہم 7 جہنم کے نام سننے کے بعد اب 8 جنتوں کے نام بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، ہم بھی اس کے بندے، انشاءاللہ اس کی رحمت سے ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 درجات کون کون سے ہیں؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 8 جنتیں بنائی، اس میں سے دار الجلال ایک، دوسری دار السلام، 3 دار القرار، 4 جنت عدن، 5 جنت المأوى، 6 جنت الخلد، 7 جنت الفردوس، 8 جنت النعیم۔ یہ جنت الفردوس جو ہے یہ سب سے بڑی اور اعلیٰ قسم کی جنت ہے۔ اپنے رب سے فردوس طلب کریں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب بھی تم اپنے رب سے جنت طلب کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ ہمیں اللہ پاک فردوس عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، جہنم سے آزادی عطا فرمائے، چونکہ یہ اشرا بھی اسی نے ہمیں دیا ہے کہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عطا کے صدقے جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔